بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ آج ہم نورانی قاعدے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ پہلی بار بچے کا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، یہاں پہ آپ نے چند ایک باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بچے کی 3 بار دہرائی کروانی ہے کم سے کم نورانی قاعدے کی، اور دوسری بار جب بچہ پہلی تختی سے شروع کرے گا پھر پہلی تختی سے شروع کروانا ہے۔ پہلی تختی سے پہلی بار جو شروع کیا تھا پہلی تختی سے اینڈ تک اس نے پڑھا ہے آخر تک، اور پھر دوبارہ پھر وہیں سے پہلی تختی سے اینڈ تک پڑھے، پھر تیسری بار جو وہ دہرائی کرے گا وہ آخری تختی سے پہلی تختی تک کرے۔ تو یہ اس طرح سے بچے کی دہرائی کروائیں، اور دہرائی میں چند ایک باتوں کا آپ نے پھر خیال رکھنا ہے کہ پہلی تختی اس کی آپ اچھی طرح سے تلفظ کے ساتھ کمپلیٹ کروائیں دوسری بار، اور پھر جب دوسری تختی شروع ہو تو دوسری تختی کا جیسے ہی اختتام ہو تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے بچے کو پکا کروانا ہے، یاد کروانا ہے کہ اس کے نقطے کسی بھی ٹیڑھی لائن ہو، سیدھی ہو، اس کے اوپر ایک نقطہ ہو نون کا، نیچے ایک نقطہ ہو با کا، اوپر 2 نقطے ہوں تو تا پڑھی جاتی ہے، نیچے 2 نقطے ہوں تو یا پڑھی جاتی ہے، اوپر 3 نقطے ہوں تو سا پڑھی جائے گی۔ اور اسی طرح سے ہی نقطوں کی پہچان کے بعد ایک دانت والا یعنی کہ ایک چھوٹا سا الف کی شکل میں کوئی ہو تو اس کے اوپر نیچے، یا ٹیڑھی سی چھوٹی سی لکیر ہو اس کے اوپر نیچے نقطے ہوں تو با تا نون یا، یہ یاد کروانے ہیں سا۔ لیکن 3 دانت شد والے 3 دانت اس کے اوپر 3 نقطے آ جائیں تو پھر شین ہوگا۔ اسی طرح سے یہ بچے کو ساری پریکٹس دوسری تختی میں آپ کروا دیں دوبارہ سے جب وہ دہرائی کر رہا ہے۔ اور اسی تختی کے اندر ایک بات میں نے پھر یاد کروائی تھی آپ کو، وہ بھی بچے سے یاد کروائیں۔ الف اس کے اوپر جو حمزہ لکھا ہوا تھا، واو جس کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی تھی، اسی طرح سے یا کے اوپر حمزہ، تو یہ کیسے پڑھنا ہے، مطلب انگلش کے ورڈ ہے الف فیس آف حمزہ، حمزہ فیس آف الف، حمزہ فیس آف واو، حمزہ فیس آف یا یوں کہہ لیں حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا اپنی زبان میں یوں یاد کروا دے، یہ حمزہ ہے تینوں، یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں، یہ حمزہ ہے واو کی شکل میں، یہ حمزہ ہے یا کی شکل میں، لیکن ہے کیا حمزہ۔ تو بہرحال یہ مثال اپنی زبان کے اندر بھی آپ بچے کو یہ یاد کروا سکتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں، یہ حمزہ واو کی شکل میں، اور یہ حمزہ یا کی شکل میں۔ اسی طرح سے ہی اب تیسری تختی آپ شروع کروائیں گے تو تیسری تختی میں بھی آپ انہی باتوں کا بچے سے اجرا کروائیے گا کہ الف لام میم، اس کے اندر جو کیا ہے یہ کیوں کیا ہے، یہ والی آواز کیوں پیدا کی ہے، شد کی وجہ سے، تو یہ نہیں پڑھیں گے شد کی الف لام میم، لام میم، تو یہ پڑھیں گے۔ اس لیے یہ ساری باتوں کا خیال رکھیے گا، اور بچے کو یہی مطلب پہلی تختی دوسری تختی کا لیسن تیسری تختی کا لیسن سبق جو ہے جس طرح سے پارٹ نمبر 1 2 3 یہ سبق جو لگے ہوئے ہیں نورانی قاعدے کے، ان کو ہر بار سنیں، پریکٹس کریں، یاد کریں۔ اگر بچوں کو پڑھاتے ہیں
تو انہی قواعد پر آپ بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ بڑے کامیاب استاذ اور کامیاب شاگرد تیار کرنے والے ہوں گے۔ اتنی بات یاد رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے چوتھی تختی شروع کریں گے تو وہ حرکات والی ہے، زبر زیر پیش والی ہے، اور پھر بچے کو اسی طرح سے یاد کروائیں، جیسے جیسے دہرائی کرواتے جائیں تو یہ سبق سن کر جو طریقہ کار بتایا یہ بچے کو یاد کروائیے گا۔ اگلی بات جو اہم میں نے آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نورانی قاعدہ مکمل ہونے کے بعد آگے 3 بار دہرائی ہو گئی، تیسری بار الٹی دہرائی کروانی ہے، مطلب آخری تختی کی دہرائی پہلے، پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ والی، اس کے بعد اس سے پیچھے والی، اس طرح سے آپ نے تیسری بار سٹاپ کہاں پہ کرنا ہے؟ پہلی تختی پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے۔ تو یہ جب آپ کا مکمل تیسری بار بھی ہو جائے گا، اس کے بعد ایک اہم بات ہے انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں بتائی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن کی خدمت آخری دم تک ہم سے لے لے اور ہماری نسلوں سے بھی لے لے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔